شادی کی تقریب سے پہلے اور رشتے کے تعین کے موقع پر کفر تلاش کیا جاتا ہے. بھئی لڑکا کتنا پڑھا ہوا ہے؟ کیا اتنا پڑھا ہوا ہے. لڑکی کیسی ہے؟ لڑکی کو بھی اتنا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. ان کی زندگی گزارنے کا معیار کیسا ہے؟ دونوں کو دیکھا جاتا ہے ایک جیسا معیار ہے یا نہیں ہے. اور پھر معیار کو متوازن دیکھ کر ایک دوسرے کے لیے کفر قرار دینے کے لیے اگرچہ اس میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل شے اگر کوئی ہے تو وہ ہے ایمان کا برابر ہونا. کم سے کم عقیدے میں ایک جیسے ہونے چاہیے. ان کے عقیدے میں کوئی لڑائی اور تناؤ نہیں ہونا چاہیے. چند مخصوص شادیاں ہی ہیں کہ جس میں عقیدے کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے. اور جہاں عقیدے کا لحاظ آپ کو تاریخ میں آنے والی شادیوں میں دکھائی نہ دے، ایک صلوات بھیج دے رہا محمد و آل محمد، وہاں آپ کو کوئی حکمت ضرور تلاش کرنا پڑے گی. ان شادیوں میں ایک آسیہ بنت مزاحم اور فرعون کی شادی ہے. ایک ہے جو بڑا رب بننے کا اعلان کر رہا ہے، چھوٹا موٹا رب بھی بننے کو تیار نہیں ہے. انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. اور زوجہ اتنی اللہ کی مباہدہ ہے کہ دنیا کی کائنات کی 4 معتبر عورتوں میں سے ایک عورت قرار پا رہی ہے. جنت جن عورتوں کی مشتاق ہے، جنت جن کی مشتاق ہے، سب جنت کے مشتاق ہیں. بڑا درجہ ہے جناب آسیہ کا، جناب ختیجہ کا، جناب مریم کا، جناب فاطمہ کا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سب جنت کے مشتاق ہیں مگر جنت ان کی مشتاق ہے. اتنی بڑی موحدہ مومنہ حضرت آسیہ. شوہر کیا ہے؟ نہ صرف اللہ کو نہیں مانتا، مشرک اور کافر ہے، بلکہ دعوی ربوبیت بھی کر رہا ہے، اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے. اور یہ جو اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ادھر زوجہ ایسی، ادھر شوہر ایسا. ہمارے گھروں میں اگر ایسا ہو جائے، ہمارے خاندانوں میں اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنی بچی کو گھر بٹھا لیتے ہیں. کیا صاحب یہ اس قابل نہیں رہا، ہمیں پتا نہیں تھا کیسا تھا، اور اب معلوم ہوا ہے کہ یہ ناہنجار ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور اب یہی حل ہے کہ اسے اپنے گھر پہ بٹھا لیا جائے. کیوں جناب آسیہ اپنے والد کے گھر نہیں چلی گئی؟ اس لیے کہ جانتی ہے کہ میرے ہاتھوں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری کی ادائیگی ہے. برداشت کرو، اسی گھر میں رہو، اس لیے کہ تمہیں موسیٰ پالنا ہے. عزیزان گرامی ذرا محسوس تو کیجئے، جس سے پروردگار عالم کوئی کام لینا چاہتا ہے اسے اس انداز سے مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر شادیوں میں عدم توازن دکھائی دے رہا ہو تو ان شادیوں میں اولادیں بھی نہیں ہوتی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب یہ دنیا کے اندر رائج ہے کہ تلاش کیا جاتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے، تعلیم کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے. آپ کہتے ہیں کہ ماحول اور رہن سہن کے حوالے سے ان دونوں میں آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق پھر رشتے طے پا جاتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر زندگیاں آگے بڑھتی ہیں. اگرچہ ایک معاشرے کی ایک بیماری کی طرف آپ کی اور توجہ دلاؤں، وہ یہ کہ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں ارینج میرج کا اور طے شدہ اور والدین کی جانب سے دیے ہوئے رشتے کا جو رواج ہے اس میں زیادہ طاقت اور دم پایا جاتا ہے. اور جو پسند کی شادیاں ہیں ان میں جذباتیت اور ان میں احساسات غالب ہیں. البتہ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ جسے بڑوں نے پسند کیا ہو اسے یہ جوان بھی پسند کر لے. اور اگر اس انداز سے رشتہ طے پائے تو زیادہ دیر پا رہے گا، زیادہ مضبوط رہے گا. مجلس میں جوانوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں چہرے پر تراوٹ ہے، اس لیے کہ ان کے مطلب کی بات بھی ہو رہی ہے. اور پھر اگر یہ موضوع کسی بزرگ کے آگے بھی چھیڑ دیا جائے تو خوش تو بہرحال وہ بھی ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجنے ذرا محمد و آل محمد. اور بہت ساری چیزیں سے ہمیں ہمارا معاشرہ اس وقت دو چار ہے، مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. میں نے اس ادارے کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں. رشتہ ہو جانے کے بعد کچھ رویے بدل جاتے ہیں. 4 سال تک رشتہ باقی رہا، جوڑے بیڑوں کا تبادلہ رہا، نیک اور انعامات اور ہدیوں اور عیدیوں کا تبادلہ رہا، لیکن شادی کے 1 ہفتے بعد ہی ساس اماں کو عیب دکھائی دینے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس دید سے اسے دیکھا نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے کہنے دیجئے اس ممبر سے، میرے موضوع کے اندر بات آ گئی ہے.
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لڑکی کی ماں تو اس پر راضی رہتی ہے، مجھے معاف کریں گے، لڑکے کی ماں اور لڑکی کی ماں کے اندر جو ایک تفریق سا دکھائی دیتی ہے، اگرچہ وہ بعض اوقات ایک ہی عورت ہوتی ہے، لڑکی کی ماں تو اس بات پر راضی رہتی ہے کہ میرا داماد میری بچی کو بخت دے رہا ہے، لیکن لڑکے کی ماں اس بات پہ راضی نہیں رہتی کہ میرا بیٹا میری بہو کو وقت دے رہا ہے۔ یہ دو طرح کی سوچ کیسے ہے؟ جیسے آپ اپنے داماد سے چاہتی ہیں، ایسے ہی آپ کے بیٹے سے آپ کی سمدھن چاہتی ہے، تو آپ کو اسی انداز سے دیکھنا ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جن بنیادوں پر رشتے طے پاتے ہیں، ان بنیادوں کو ذرا زیادہ بہتر اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، آپس میں مسائل شروع ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ کفر حقیقی نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، ہم پلہ حقیقی اعتبار سے نہیں تھے۔ اگر آپ میرے جملے کو محسوس کر جائیں تو سن لیجئے، دنیا میں حتی بڑے ہی اعتماد کے ساتھ، اور آپ کو توجہ دلا کر جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں حتی نبیوں کی بیویوں میں بھی نبیوں کے ساتھ ہم پلگی نہیں تھی۔ اگر کوئی دلیل چاہتا ہے تو امرات لوط، حضرت لوط کی زوجہ اور حضرت نوح کی زوجہ کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے۔ میں کسی اور نبی کی زوجاؤں کی بات نہیں کروں گا، میں کسی اور دو بیویوں کی بات نہیں کروں گا۔ سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ لیکن حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کا تذکرہ تو قرآن مجید میں آ گیا۔ حتی نبیوں کی بیویوں کے اندر بھی ہم پر لگی نہیں پائی گئی۔ ہمارے نیک صالح بندوں کے ساتھ تھیں فخانتہما، اور ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کی زوجہ بھی ہے تو اس وجہ سے محترم کہ نبی کے ساتھ ہے، نہیں، نبی کے ساتھ خیانت کر رہی ہیں۔ تو دنیا میں، توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا میں کوئی ایک رشتہ بتائیے سوائے فاطمہ اور علی کے کہ جو برابری کی بنیاد پر ہو۔ یہ واحد رشتہ ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے۔ اب دیکھیے، برابری، اللہ اکبر، شجرہ طوبہ کا تذکرہ ہے، خانوادہ پیغمبر کا تذکرہ ہے۔ برابری ایک عنوان یہ ہے، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اب اگر جناب سیدہ کا علم مولا کائنات کے علم سے کمتر ہو تو برابری والا رشتہ اور کف کا مفہوم کہاں جائے گا؟ علی اگر سلونی کا دعویٰ کرے تو فاطمہ کہے کہ میں بھی ما کانا ما یکون کو جانتی ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔